جی ہاں، نیا سال منانا کیسا ہے، خاص کر مسلمانوں کے لیے کیسا ہے؟ آپ لوگ گھبرا رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے یار پتہ نہیں کون سی بڑی بات ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور ایک بھائی کا تو نظریہ یہ تھا، کہہ رہے تھے کہ یار کیا انگریز تمہارے باپ ہیں جو نیا سال مناتے ہو؟ انگریز تمہارے باپ ہیں اس طریقے سے؟ تو بھائی میں کلیئر کرنے والا ہوں کہ مسلمان کسی کو نئے سال کی خوشخبری مبارکباد دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ ہاں بالکل مکمل بنے رہنا، جانا نہیں، بالکل بھی ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، پوری جانکاری لے کے جائیں گے تو بہتر رہے گا۔ آئیے بنا کسی دیری کے میں آپ کو سنواتا ہوں کچھ، آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے، اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے۔ آئیے میرے عزیز، تو پہلے میں آپ کو حضرت کا ایک بیان سنواتا ہوں، اس کو سن لیجئے۔ جو بھائی غلط فہمی کے شکار رہتے ہیں نا وہ شاید نہیں رہیں گے، لیکن آپ اس کو دھیان سے سننا اور سمجھنا کہ واقعی مسلمان کسی کو نئے سال کی مبارکباد دے سکتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں، پھر آپ سے کچھ بات بھی کرنی ہے۔ یہ ایک دوست پوچھتے ہیں مفتی صاحب جی نیا سال شروع ہو رہا ہے، نیا سال تو نیا سال منانا، ہیپی نیو ایئر اور ان کی مبارکبادیں دینا یہ کیسا ہے؟ جی بتائیے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں جی کہ نیا سال منانا اور ہیپی نیو ایئر کی تقاریب میں جانا یہ ہماری روایت نہیں ہے، بالکل نہیں یہ ہے۔ مغرب اور مشرق کے معاملات کا فرق ہے۔ یہ مغربی انگریزوں سے متاثر لوگوں کی روایات ہیں۔ باقی سال کے شروع میں آپ مبارکباد دے دیں، جی قرآن حدیث سے یہ کہیں ثابت نہیں ہے، لیکن منع بھی نہیں ہے۔ آپ دعا دے دیں، اللہ آپ کے اس سال کو مبارک فرما دے۔ وہ اسلامی سال شروع ہو رہا ہو محرم سے، یا وہ شمسی سال شروع ہو رہا ہو قمری یا شمسی جنوری سے شمسی سال، اس کی مبارکبادی آپ دے سکتے ہیں۔ تو محرم میں بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو یہ سال آپ کے اوپر مبارک فرمائے، تو وہاں اسلامی سال شروع ہو رہا ہے جس کو ہم قمری سال کہتے ہیں، یہ شمسی سال ہے۔ بعض لوگ اسے بھی اسلامی کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فلاں کے بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو جنوری میں بھی آپ مبارکبادی اس طرح دینا چاہیں کہ دعا تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے علماء کی ترتیب ہے کہ اس میں پہل نہ کی جائے۔ کوئی آدمی آپ کو مبارکبادی کہے تو آپ کہیں جی ٹھیک ہے اللہ آپ کو مبارک کرے، جواب میں بندہ کہہ لے، کیونکہ یہ قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے نیا مہینے کا چاند طلوع ہوا، آپ علیہ السلام نے دیکھا تو دعائیں کی ہیں، اللہم علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، اس طرح مختلف الفاظ اور بھی ہیں۔ تو یہ دعا تو مہینے کے چاند پہ تو ثابت ہے جی جو آپ علیہ السلام نے کی، لیکن اس کو سال کی بنیاد پر یہ حدیث پاک میں ملتا نہیں ہے۔ تبھی میں نے اس کو جائز کہا ہے، اس کو منع بھی نہیں کہا اور کار ثواب اور نیکی بھی نہیں کہا، کیونکہ جس کا پروف اور ثبوت نہ ملے ہم اس کو کس بنیاد پر یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اگر آپ کسی کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ مبارک کرے، آنے والا سال آپ کے لیے بہتر ہو، بس دعا دے سکتے ہیں اس کو، الحمدللہ اس میں کہیں کوئی روک ٹھوک نہیں ہے دعا دینے میں کسی کو۔ میرے عزیزوں نیا سال اللہ تمہارا مبارک کرے اس طریقے سے، ماشاءاللہ۔ باقی آپ نے سن لیا کہ حضرت نے کیا بتایا۔ اچھا آپ 2 منٹ کی بات اور سن لیں، اس کو اور سن کے جائیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر خود فیصلہ کریں۔ غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں رواداری کا جو سبق ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے ہمیں اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے۔ ہم نے غیر مسلموں سے رواداری کا طریقہ مغرب سے نہیں سیکھنا، آمنہ کے لال سے سیکھنا ہے، آمنہ کے لال سے سیکھنا ہے، ماشاءاللہ۔ تو ہمیں کبھی بھی اس عقیدے سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے آیان اقتدار، ہمارے کار پرداز ذمہ دار حکومتوں کے تخت و تاج کے مالک مختلف ادوار کے اندر ایسے فول کر جاتے ہیں کہ جو شریعت کی دھجیاں اڑانے والی بات ہوتی ہے اللہ، اور وہ اس کو رواداری کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ رواداری کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جا کے جو ہے وہ ان کے بتوں کی آپ تعظیم کریں اور ان کے اوپر چڑھاوا چڑھائیں یا پرشاد جا کے ان کی کھائیں، یا اسی طرح جو ہے وہ کرسمس ڈے کے اوپر ان کی تقریبات کے اندر اس طرح شامل ہوں کہ ان کے مذہبی شعار کو آپ جو ہے وہ اختیار کر رہے ہوں، تو یہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں۔ یہ دین اجازت نہیں دیتا میرے عزیزوں، ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ کس چیز کی اجازت نہیں دیتا آپ نے ویڈیو میں سن لیا ہوگا، بعد میں آخر میں حضرت نے کیا کہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک بھائی کا ذہن تھا کہ انگریز تمہارے باپ ہے کہ جو انگریزی سال کی مبارکباد دیتے پھرتے ہو، اسی لیے میرا مقصد تھا کہ میں آپ کو آگاہ کر دوں اس چیز سے کہ آپ کوئی بھی نیا سال ہو، اسلامک ہو یا انگریزی، بہرحال آپ اس میں اپنے بھائی کے لیے دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو آنے والا سال مبارک فرمائے، آمین۔
اے ہے سبحان اللہ. تو ساری بات کلیئر ہو گئی. اس کو کہیں کہا بھی نہیں گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں, کہیں یہ ہے بھی نہیں اور یہ منع بھی نہیں ہے میرے عزیزو. تو اس لیے آپ لوگ مبارکباد اس کو دے سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں مبارک فرمائے پورا سال. تو اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو کل میں نے سوال کیا تھا نا آپ سے, سوال کیا تھا کہ ہاں مہمان کو کھانا اگر کھلائے تو اس کی کتنی برکت ہے. یار وہ کون تھے جنہوں نے کبھی مہمان کے بنا کھانا ہی نہیں کھایا؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو آج نہیں دے رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ بھائیوں نے بہنوں نے بڑا اچھا جواب دیا, لیکن میں اس کا جواب آپ کو میں کل کو دوں گا. آج ایک سوال آپ سے اور کرتا ہوں. سوال یہ بتائیے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دی جائے, ادا کر دی جائے ماشاءاللہ, تو یہ کس کا فرمان ہے؟ کون فرماتے ہیں, کن کا فرمان ہے یہ کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو دے دی جائے؟ ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ کون کون میرا بھائی, کون کون میری بہن اس کا جواب مجھے کمنٹ باکس میں دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب اللہ کے نبی کا فرمان سن لیں. نبی نے فرما دیا میرے عزیزو, حق ہے اور سچ ہے. سنیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو. اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے تمہارے بھائی کو, اور تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے, کہیں تم کو اس مصیبت میں اللہ نہ ڈال دے. تو اپنے کسی بھی بھائی کی مصیبت پر اس میں خوشی کا اظہار مت کرو میرے عزیزو. ہاں میرے عزیز, یہ زندگی بڑی مختصر ہے, اس کو بڑے پیار و محبت سے کاٹ لیجئے, جی لیجئے میرے عزیزو. میں آپ کو کلام سناتا ہوں, کلام بہت ہی پیارا ہے. ہاں میرے عزیزو بہت پیارا, اتنا پیارا کلام ہے کہ آپ کہیں گے واہ سلمان بھائی ایمان تازہ ہو گیا. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں زہرا کا وہ بابا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. ہاں زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. اس ہاشمی دولہا پر کونین کو میں ماروں, اس ہاشمی دولہا پر کونین کو میں ماروں, جو حسن و شمائل میں, جو حسن و شمائل میں یکتا زمانہ ہے. ہاں جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور سنیں, عزت سے نہ کیوں مر جائے ہم نام محمد
عزت سے نہ کیوں مر جائے ہم نام محمد پر، ہم نے کسی دن یوں ہی، ہم نے کسی دن یوں ہی دنیا سے تو جانا ہے، ہاں ہم نے ایک دن یوں ہی دنیا سے تو جانا ہے۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، اور ہوں شاہ مدینہ کی، میں پشت پناہی میں ہوں، شاہ مدینہ کی میں پشت پناہی میں، کیا اس کی مجھے پرواہ، ہاں کیا اس کی مجھے پرواہ، دشمن جو زمانہ ہے، ہاں کیا اس کی مجھے پرواہ، دشمن جو زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور قربان اس آقا پر کل حشر کے دن جس نے، قربان اس آقا پر کل حشر کے دن جس نے، اس امت عاصی کو کملی میں چھپانا ہے، ہاں اس امت عاصی کو کملی میں چھپانا ہے، اور پر نور سی راہیں ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں، پر نور سی راہیں ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں، جلوے بھی انوکھے ہیں، منظر بھی سہانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ہم کیوں نہ کہیں ان سے روداد علم اپنی، ہم کیوں نہ کہیں ان سے روداد علم اپنی، جب ان کا کہا خود بھی
جب ان کا کہا خود بھی اللہ نے مانا ہے، جب ان کا کہا خود بھی اللہ نے مانا ہے، ہاں جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے۔ اب آخری شعر کہے یا رسول اللہ، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، جیسا ہے ہاں جیسا ہے کہ جیسا ہے نصیر آخر، ساغل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر، ساغل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ہاں جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے۔ تو میرے عزیزو، جیسا بھی یہ کلام لگا ہو آپ کو، بس دعاؤں سے نوازے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ آپ اپنے کسی بھائی کو، مسلمان بھائی کو اس نیت سے مطلب اس نئے سال کی مبارکباد دے سکتے کہ اللہ آپ کے لیے آنے والا جو سال ہے مبارک فرمائے، اللہ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ ہاں میرے عزیز، کہیں کوئی منع نہیں ہے اور کہیں کہا بھی نہیں ہے۔ ہاں آپ نے مفتی صاحب کی بات سن لی ہوگی۔ چلیے بہرحال انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔